الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کے یہاں شکر گزار ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت قرآن مجید میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہم سب کا یقین ہے کہ جتنی بھی دنیا میں کتب موجود ہیں، آسمانے بھی، ان میں سب سے مقدم بابرکت کتاب قرآن مجید ہے، اور اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ اس کو ہم بڑے احترام کے ساتھ گھروں میں رکھتے ہیں۔ اس کو ہاتھ لگانا بھی باعث سعادت ہے، اس کو کھولنا بھی بڑی بابرکت چیز ہے، اس کی تلاوت یاد کرنا بھی بڑے ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ لیکن ساری چیز کا مقصد اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ رہنمائی وہ تب بھی آ سکتی ہے جب ہم اس کو کھولیں گے، اس کو اپنی زبان میں سمجھ کے غور و فکر کریں گے، تو یہ کتاب انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم اس سے ہدایت نہیں لے پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادام اخروٹ ہم کھولتے جا رہے ہیں یا ان پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، اندر سے جو مغز ہے وہ ہم نہیں نکال کے کھا رہے۔ تو پوری کتاب کا مغز جو ہے وہ اللہ نے اس لیے اتاری ہے کہ اللہ کے بندے اس سے زندگی گزارنے کی جو رہنمائی کی گئی ہے وہ حاصل کریں کہ عقیدہ کیا بنانا ہے، زندگی میں ہم نے کس سمت چلنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آج اللہ کے فضل سے چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ مدینے میں نازل ہو رہی ہے، اور اس وقت حالات یہ تھے کہ مدینے میں جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، انہوں نے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتاری تھی، اس سے بالکل دور ہٹ چکے تھے۔ انہوں نے چند رسومات لے کے، چونکہ عوام خود تو کتاب کھولتی نہیں تھی، انہوں نے سارا دین علماء کو ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا۔ تو ان کے جو احبار تھے، رہبان تھے، جو اپنے ان کے علماء تھے، انہوں نے آگ کے اوپر باطل کا لباس پہنا کے اس کتاب میں تعریفات اپنی مرضی کے مطلب نکال کے، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے انہوں نے بدل ڈالی تھی تورات اور انجیل، تو ان کی چاند سچی جھوٹی رسمیں جو بنائی ہوئی تھی اس کو انہوں نے اللہ کے دین کا نام دیا ہوا تھا۔ اور جب قوم آسمانی کتاب سے ہٹ جاتی ہے تو پھر چاند جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو وہ اپنا دین سمجھ کے ظاہری نمائش اور خود نمائی کر کے سمجھتے ہیں ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب خالص توحید، خالص پیغام اٹھتا ہے، چاہے اللہ کی نبی کی طرف سے آئے یا کوئی آسمانی کتاب کو کھولنے لگ پڑے، تو سب سے پہلی جو ضرب لگتی ہے ان گدی نشینوں کو لگتی ہے، جنہوں نے اپنی گدیاں بنا کے آگ کے اوپر باطل کا لباس چڑھا کے اپنی مخصوص رسم و رواج کو دین کا نام دیا ہوتا ہے۔ تو پھر جب ان کے کلیجے پہ سٹ لگتی ہے سیدھی، تو پھر مختلف قسم کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے سبق میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے نا، جس کو تم نے دین کا نام دے رکھا ہے، اللہ کو اس دین کی ضرورت نہیں۔
اللہ کو وہ خالص دین چاہیے جو اللہ نے عرش سے اپنے نبیوں پہ نازل کیا. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عرش سے قرآن نازل کر دیا. اب جو لوگ اللہ کی محبت کے لیے تو قرآن آیا ہے کہ تم نے اللہ کی مرضی کی جو چند ملت دین تمہیں دیے ہوئے ہیں, اللہ نے روزی صحت سب ذمہ لی ہے, اس میں بندے تیرا کوئی کمال نہیں. ایک ماں کا لال کھڑا ہو کے کہہ دے کہ اپنے دل کو میں چلا رہا ہوں, اپنے گردوں کو میں فنکشن پہ لگایا ہوا ہے, میرے پھیپھڑے جو ہیں وہ میری مرضی سے سارا نظام اندر چلا رہے ہیں, اس سارے اللہ نے اپنے ذمہ لیے. اللہ نے مشین کو اتنا فٹ کیا. اب پھر اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے میری محبت قربانی مانگتی ہے, ظاہری رسم و رواج نہیں. جب تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز یعنی اللہ کو دینا ہے تو اپنی محبت کا تحفہ دو. جن چیزوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں تو محبت کر کے بیٹھ گئے ہو اور تمہیں اللہ کی راہ میں دینے میں مشکل لگ رہی ہیں تو وہ تمہارے لیے بت ہے, ان بتوں کو گرانا ہے اور اللہ کی محبت جو ہے وہ تم نے حاصل کرنی ہے. تو آج کا یہی ہے سبق کہ لن ہرگز نہیں, اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں, تنالو تم پا سکتے, البر یہ قرآن مجید میں نیکی اور وفاداری کے معنی میں آتا ہے. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے, تم نیک ہو ہی نہیں سکتے, تم وفادار نہیں ہو سکتے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے اللہ کے حتیٰ جب تک کہ تم, یہاں تک کہ تم تنفقو خرچ کرو, یہ لوگوں کی جیبوں سے نکالو نہیں, وصول نہ کرو, خود خرچ کرو. تنفقو تم خرچ کرو, کیا خرچ کریں یا اللہ؟ مما, اللہ کی محبت بڑی ہے کہ سارا نہیں, مما اس میں سے کچھ, تو ہبون جس چیزوں سے تم محبت کرتے ہو, جو چیزیں تمہاری پسند کی ہیں نا بڑی محبت سے سینے سے لگا کے رکھتے ہو, اس میں سے جب تم خرچ نہیں کرو گے اتنی دیر تک تم نیکی کے کمال کو اللہ کی وفادار نہیں بن سکتے. یعنی یہ اللہ نے بتا دیا. اب نا چونکہ بڑا جامع قرآن ہے, سچ تو یہ ہے کہ جب بندہ اپنی محبت کا دیا اللہ کو دے گا نا, کیونکہ دیکھے نا کس کو دے رہا ہوں, اللہ کو دے رہا ہوں نا, تو اپنی محبت کا عطیہ دے گا تو گویا اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اگر مجھے قیمتی میرے لیے وقت ہے تو میں ضرور اللہ کی راہ میں دوں, اگر قیمتی میرے لیے میرا عہدہ ہے, اختیار ہے, تو میں اللہ کی راہ کے لیے غریبوں کو انصاف دینے کے لیے مدد کے لیے استعمال کروں. اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو میں اس میں محبوب چیز اللہ کو دوں. اگر اللہ نے مجھے اولاد دی ہے, طاقت دی ہے, تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں, وہ سب کچھ خرچ کر دے گا اور اپنے اللہ کو لے لے گا. اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے کہ سب محبوب چیز دے لے اور اللہ کو لے لے, تو اس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا ہو گیا, اللہ والا ہو گیا. اللہ کو یہی چیز پسند ہے. ایک بار پھر لن ہرگز نہیں, تنالو تم پا سکتے, البرا نیکی کو, تم نیک نہیں ہو سکتے, اتنی دیر نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے, نیکی کا مزہ ہی نہیں چاک سکتے. کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کر دو, اپنے آپ سے دوسروں کو دے دو اللہ کی راہ میں. کیا؟ مما ان چیزوں میں سے دینا ہے, تو ہبون جن سے تمہیں بڑی محبت ہے, جو تم سنبھال کے رکھتے ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ فرض کرے دینے لگے, سب سے چھوٹا نوٹ دیکھے گا, ریزگاری نہیں ہے, پھر جو 100 کو بھی ہیں تو ان میں جو اس کو ٹیپ لگی ہوتی ہے, حالانکہ ویلیو صاحب کی 100 ہی ہے, لیکن جو خارش والا کمزور نوٹ ہوتا ہے ٹیپ والا, وہ نکال کے دے گا اور کہے گا میں نے آتمتائی ان کو بھی مات دے دی ہے. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو جس چیز سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے, آئیے صحابہ کا دیکھتے ہیں. یعنی یہ یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے, ظاہری رسم و رواج نہیں, اللہ کو یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے بھی سب سے زیادہ محبوب چیز کو خرچ کرنے کی عادت ڈالے بجائے دوسروں سے لینے کی. دین کی فیکٹری نہ بنائے,
اپنی گدی کو چلانے کے لیے سادہ لوگوں کی جیبوں سے مال نہ نکالیں، بلکہ جو دوسروں کو کہتے ہیں اگر مسجد کی بھی خدمت کرنی ہے پہلے آپ سب سے زیادہ پڑھیں، پہلے کمانے والے بنے، پھر وہ خود نمونہ پیش کریں اور خرچ کریں، تب یہ اللہ کو تو محبوب ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، متفقن علیہ۔ حضرت انس جو بڑے پیارے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو مدینے میں اس وقت سب سے زیادہ باغوں میں امیر ابو طلحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے انصاری، ان کے باغ تھے اور سب سے امیر تھے۔ ایک باغ ان کو اتنا پسند تھا، اتنا مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، وہاں کا کھجوریں بھی کھاتے اور پانی اتنا میٹھا اور نفیس تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کے نوش کرتے، اور اس کی ریٹ بھی اتنی کوالٹی کی کھجور تھی کہ پورے مدینے میں سب سے مہنگی کھجور اس کی تھی، تو وہ ان کو بڑی پسند تھا، بڑی محبت تھی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے عرض سے بھیجی ہے نا کہ تم نیکی میں کمال لینا ہے، اللہ کا وفادار بننا ہے تو محبت اپنی قربان کرو۔ تو یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبت یہ بیرہا نامی اس کے باغ کا نام تھا کہ یہ بیرہا نامی باغ سے مجھے بڑی محبت ہے، جاؤ میں نے یہ اللہ کو دے دیا، اب میرے رسول جس طرح اللہ راضی ہو اس طرح اس کو تقسیم کر دو، میں نے یہ اللہ کرا، مجھے یہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول اسی وقت مرحبا ماشاءاللہ بڑا ہی نفع والا سودا کیا، بڑے نفع والا سودا کیا، اس سے لوگوں کو بڑا نفع ہوگا۔ آپ نے یہ 3 بار الفاظ کہے اور کہا کہ تو نے اللہ کو دے دیا، انہوں نے ساتھ کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کو یہ نیکی پسند آئے گی اور اللہ کی محبت مجھے مل جائے گی۔ تو پھر آپ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تو نے اللہ کو دیا ہے تو اب اس کا دوہرا ثواب ہوگا، اپنے غریب رشتہ دار، تیرے چچا کے بیٹے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دے۔ تو انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو بلایا، غریبی رشتہ داروں کو، اور ان میں سارا باغ تقسیم کر دیا، زمین سمیت دے دیا۔ اس طرح قربانی دے کے اللہ کی محبت کو پا گئے۔ جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تو محبت مانگتا ہے پسندیدہ، تو میرے پاس جتنا مال آج تک آیا ہے ان میں مجھے جو سب سے نفیس اور پسندیدہ ہے وہ یہ ہے جو خیبر کی فتح پہ مجھے ملا تھا، یعنی یہودیوں کے باغ جب تقسیم کیے تھے تو وہ میرا وہ باغ جو ہے نا مجھے وہ پسند ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے حالات جانتے، انہوں نے کہا عمر باغ نہ دے، باغ کا پھل غریبوں کے نام کر دے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ دے کے خود کنگال ہو جاؤ، تو آپ نے کہا باغ نہ دے، باغ کا پھل سارا غریبوں کے نام کر دے، اللہ کو یہ بھی تیری محبت پسند آ جائے گی۔ تو گویا اللہ کی راہ میں اب اس کا اور جامع مفہوم لینا ہے۔ لن تنالوا البر، اللہ کہتے ہیں او یہودیو نصارو نبی کی امتی، آخری نبی کی امتی ہو، یاد رکھو لن تنالوا البر، تم میرے وفادار نہیں ہو سکتے، تم نیکی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے، نیکی کا کمال نہیں لے سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو۔ اب ذرا جامع تشریح، خرچ وہ ہوتا ہے بندہ وقت بھی خرچ کرے، خرچ وہ ہوتا ہے بندہ اپنا مال پہ، اس لیے اللہ نے ہاتھ ڈالا ہے کہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہے نا اس کو خود ہی کوئی چیز دے، بسکٹ دے دے، پھر مانگے تو وہ نہیں دیتا، اور اگر دے بھی 10 بار کہیں تو تھوڑو سا پور کے دے گا۔ یہ اللہ نے فطرت میں ڈالی ہے محبت، اللہ ہی مال دیتا ہے، جب بندے کے پاس آ جاتا ہے نا پھر وہ مالو سے اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، تو جو مال دے دیتا ہے پھر اللہ کی وقت میں، اور وقت بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے تم ملتے ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو نا، یہود کہتے تھے ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ہیں، وہ اللہ کہتا ہے یہ دین والے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو دیکھو نا ان کی زندگی کیا ہے، جب وہ سنبھالی تو ابا جان سے کہہ دیا بھئی شرک نہیں ٹھیک، یہ بت جو بناتے ہو، انہوں نے ان کے وہ معبد میں داخل ہو کے بتوں کے سیری اتار دی، اور گھر والوں نے نکال دیا، نکل گئے۔ اللہ نے کہا بیوی کو اجاڑ میں چھوڑاؤ، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ بڑھاپے میں بیٹا ملا، اللہ نے کہا ذبح کر دو،
انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا. یہ ہوتا ہے محبت کی قربانی. کون بیٹے پہ چھری چلاتا ہے؟ ابراہیم چلاتے ہیں. تو اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا کہ یہ ہے میرا یار، یہ ہے میرا دوست. تو اس کی ملت کے دعوے کرتے ہو. تو پھر آؤ تمہیں بتاؤں، لن تنالوا البر، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو. تمہارا وقت بندے کا بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں، تدبر کرنے کے لیے وقت نکال لو، دولت نکال لو، اپنی صلاحیتوں کو نکال لو اور خرچ کرو. کیا مما تحبون، جو چیز تمہیں مجھے سے محبت ہے وہ خرچ کرتے جاؤ. آگے اللہ کہتے ہیں یہ نہیں اب ضروری خالص، اگر دل ذرا چھوٹا ہے کوئی رضی. اللہ کہتا ہے وما، اور جو بھی تنفقوا تم خرچ کرو، من شیئن، چھوٹی سی چیز بھی، شے کہتے ہیں بڑی چھوٹی سی چیز. یہ نہیں آپ تم بڑی دینے پہ دل نہیں کر رہا چھوٹی نہ دو، بھئی دے دو. تم چھوٹی سی جو چیز بھی خرچ کرو گے، چاہے پرانے کپڑے دے دیے ہیں، وہ غریب کی کچھ ضرورت پوری ہو گئی ہے تو ثواب بھی تو اتنا ہی ملے گا نا کہ تم چھوٹی سی جو چیز خرچ کرو گے نا. وما تنفقوا من شیئن، کوئی شے بھی جو تم خرچ کرو گے تمہیں پتہ ہو چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ بہی، اس چیز کو تمہاری نیت سمیت جذبے سمیت علیم، پورا علم رکھتا ہے کہ تیرا دل ہی خرچ کرنے پہ بار بار اللہ کہتا ہے قرآن میں سنتا ہے. دوسرے کہتے ہیں کچھ خرچ کرو، پھر تیرا حوصلہ بنتا ہے، پھر تو تھوڑا سا نکال دیتا ہے، پھر تو وہ سمجھتا ہے بڑا دے دی. اللہ کہتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. وہ تھوڑی سی چیز بھی جو دیتا ہے نا، اللہ کو بڑا علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر رہتے ہیں، تجھے اس کا ثواب ملے گا. تم تھوڑا سا بھی وقت نکال لو نہ چاہتے ہوئے بھی. یہ خرچ کرنے سے مراد تمہارا وقت، تمہارا دین، تمہاری صلاحیتیں، تمہارا علم، یعنی تم نے دینے والا بننا ہے، خرچ کرنے والا بننا ہے، مانگنے والا نہیں. جب تم ہاتھ پھیلائے رکھو گے تو پھر تمہارا ہاتھ پھیلا رہے گا، اوپر والا ہاتھ بڑھنا ہے. اللہ کے دین میں جب بھی کرو تو اپنی صلاحیتوں کو، مال کو خرچ کرتے جاؤ. چھوٹی سی چیز وما تنفقوا من شیئن، بڑی چھوٹی سی چیز بھی تم خرچ کر رہے ہو ضائع نہیں جائے گی. یاد رکھو فَإِنَّ، کوئی شک نہ کرو، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بہی، تمہاری اس چیز کو، جذبے کو، خلوص کو علیم، پوری طرح جانتا ہے. اب آگے پھر جو دو نصارہ کو بتایا وہ بڑے اعتراض کرتے تھے نا. کل طعام، کل ہر طرح کی چیز، طعام کھانے والے، طعام کھانے کو کہتے ہیں. ہر کھانے والی چیز جو ہے کانا تھی ہلن الال لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، لام ہوتا ہے لیے، جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان سے نسل چلتی 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 گئی، ان ساروں کے لیے کھانے والی چیزیں جو آدم علیہ السلام سے اللہ نے حلال کی ہیں، اسلام وہ ساری حلال تھیں، الا سوائے ما حرما، جو حرام کر لیں، حرام ٹھہرا لے اسرائیل. دیکھو نا، بنی اسرائیل نہیں آیا، بنی اتر گیا اولاد. اسرائیل، اسرا ہوتا ہے بندہ، ایل اللہ، اللہ کا بندہ. یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب، ان کو اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا بندے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جدائی میں آنکھیں تک جاتی رہیں. تو اللہ کے بندے نے، یعقوب علیہ السلام نے، جو خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اللہ نفس ہی اپنی ذات پر وہ حرام کی، وہ بھی من قبل، اس سے پہلے کی تھی، ان تنزل التورات، ان کے تنزل نازل کی گئی، اتاری گئی، التورات، تورات، وہ تورات اتاری گئی. یعنی یہ جو گدی نشین تھے وہ اپنی عوام کو بھڑکاتے تھے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہتے تھے دیکھیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تھا، میں ان کی تصدیق کرتے آیا ہوں. اگر یہ ان کی تصدیق کرتے ہیں تو جو ہمیں چیزیں حرام ہیں، ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، یہ اونٹ کا بڑا پیارا جانور ہے، یہ تو قربانیاں دیتے ہیں اونٹ کی، اور کہتے ہیں اللہ کے ہم درجے لے جاتے ہیں، جبکہ اونٹ حرام ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں اونٹنی کا دودھ حرام ہے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ سچا دین ہے
تو پھر کیوں جو پہلے نبیوں کا دین آ رہا ہے اس میں یہ بدل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کو بھی کھائے جا رہے ہیں، دودھ بھی پیے جا رہے ہیں، خرگوش بھی کھائے جا رہے ہیں، جبکہ ان میں خرگوش بھی حرام تھا۔ تو اللہ اس اعتراض کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنو، کل طعام، ہر کھانے والی چیز جو اسلام میں جائز ہے، حلال ہے، کان حلن، وہ بالکل حلال تھی، لبنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، یہودیو نصارہ، یعقوب کی اولاد، تم کے بالکل ہی حلال تھی۔ تم نے خود ٹھیکیدار بن کے خود اپنی چیزیں رام، علماء کہتے جا رہے ہیں، تم سنتے جا رہے اور اس پہ عمل کرتے جا رہے ہو۔ بالکل اللہ نے سب کے لیے حلال کی تھی، یہ تمہارے مذہبی ٹھیکیداروں نے تمہیں بیوقوف بنا کے خود حرام ٹھہرا لیے۔ الا سوائے ما حرم، جو حرام کر لی اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے، اللہ کے بندے نے، اللہ نفس ہی، اپنی جان پر۔ یہ بھی ابن ماجہ کے حدیث ہے کہ ایک بار نجران سے جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے 4 سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا، انہوں نے کہا ہم آپ سے چند سوال پوچھیں گے، وہ نبی کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اگر آپ سچے نبی ہوئے تو جواب درست دیں گے۔ تو آپ نے کہا اس وعدے پہ دوں گا کہ اگر میرے جواب درست ہوئے، تمہارا دل مان گیا تو پھر تم اسلام قبول کر لو گے، میری اتباع کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، اور اس میں ایک سوال پہلا یہ تھا کہ تم بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیزیں حرام کی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یعقوب علیہ السلام کو ارق النساء، ایک بیماری کا نام ہے، ان کو ایک بیماری ہوئی، اس نے اتنا طول پکڑ لیا، اتنی لمبی ہو گئی، یہ حدیث میں 2 روایتیں آتی ہیں، ایک یہ بتانے لگا ہوں۔ تو انہوں نے پھر نظر مانی، اللہ اگر مجھے شفا دے دے تو میں اپنی مرغوب پسندیدہ چیز کھانے والی، یعنی اونٹ کا گوشت، وہ بھی چھوڑ دوں گا، اور مرغوب چیز جو مجھے پینے والی ہے، اونٹنی کا دودھ، وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ ایک روایت میں یہ ہے اور ایک میں یہ ہے کہ آپ نے، یعنی یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ آپ کو بیماری کی وجہ سے نقصان دیتی تھی، اور آپ نے ان دونوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ یہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، میں نے نہیں کھانے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا بالکل سچ فرمایا، تورات میں یہی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تورات سے پہلے کی کہانی ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو دیکھے نا جی، وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس کے بعد آگے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سے 500 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے دین کو، کہ یہ چیز جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کی تھی اپنی ذات کی وجہ سے، وہ بھی من قبل، اس سے پہلے تھی، ان تنزل التورات، کہ تورات اتاری جائے، اس سے تو بہت پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ کدھر سے گاڑ لیا کہ ملتے ابراہیم میں اونٹ کا گوشت نہیں ہوتا؟ ساتھ اللہ نے کہا نہیں یقین آتا، بڑی پیاری بات ہے، کل میرے نبی ان سے کہہ دیں فاتو لے آؤ بالتورات، تورات، تمہارے پاس تورات؟ اچھا کیا محسوس ہے؟ ٹھیک ہے، قابل ان تنزل التورات، قل میرے نبی کہہ دیجئے فاتو لے آؤ بالتورات، تورات، بھئی تمہارے پاس تورات لکھی ہوئی ہے، لے آؤ، ادھر کھول لو، پڑھو۔ تم پڑھتے ہی کوئی نہیں، سنی سنائی باتوں پہ علماء کے واز سن کے جو ادھر کہا کتا کان لے گیا بھاگ جاتے ہو۔ خود تورات لاؤ، میرے سامنے کھولو، اوپر دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے اونٹنی کا گوشت حرام کیا ہے؟ اللہ کے نبی چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، خود پڑھتے رہے، صرف سنی سنائی باتوں پہ نعرے مارتے ہیں۔ تو انہیں کو کل فرما دیجئے فاتو لے آؤ بالتوراتی، اپنی تورات ادھر لے آؤ میرے سامنے، فتلوا، یہاں غور کرنا ہے، فتلو پس تلاوت کرو، اس کی ادھر، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کا کیا مطلب ہوا کہ تم جب کتاب پڑھو تو اس میں حکم ڈھونڈنا ہے نا کہ یہ اونٹ حلال ہے کہ حرام ہے، تو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس کے معنی آتے ہو، تم وہ سمجھ رہے ہو۔ اب دیکھو نا، انہوں نے کہا کہ اونٹ حرام ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تورات لا لو، فتلو پس تلاوت کرو، پڑھو اس تورات کو، پڑھو میرے سامنے،
ان کن تم صادقین، ان اگر کون ہو تم صادقین سچے۔ وہ عوام کو اللہ کے نبی کہتے ہیں تورات لاؤ کھولو اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تم میرے سامنے پڑھو پرانی زبان میں مجھے دکھا دو، کسی جگہ بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو لہذا تم خود اپنی آسمانی کتاب میں تلاوت کرنا سیکھو، یعنی مطلب اور معنی کے ساتھ غور سے پڑھو تو تم بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاؤ گے جو عام طور پہ گدی نشینوں نے اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے یہ کاروبار بنائے ہوئے ہیں، دین کو انہوں نے پیٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کھلا چیلنج دیا، قل فاتوا بالتورات، اور میرے نبی نے کہو لے آؤ تورات، فتلوا، پڑھو اس کو، تلاوت کرتے ہیں اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تورات لائے گی، اوپر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے پھر کہا فمن، فا پاس من، جو شخص بھی افطرا ہوتا ہے گڑنا، خود بنانا، گڑنا خود بنانا، اللہ کے اوپر، الکاذبہ جھوٹ، جو اللہ کے اوپر گاڑ کے جھوٹ لگا دے، یعنی گڑے خود اور کہ اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح عام طور پہ گدی نشین یہ کرتے ہیں۔ تو فمن افترا، جو کوئی گڑے لگائے، اللہ کے اوپر، الکاذبہ جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ تورات کھول لی ہے، اوپر سے دیکھ لیا ہے، اللہ کا حکم کوئی موجود نہیں، کوئی اونٹ حرام نہیں ہے، اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے یہ دین میں دیکھو جی پہلے والا دین بدل دیا ہے، تو اللہ کہتا ہے فاولئک، پھر یہی لوگ ہیں ہم الظالمون، جو ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، خود کتاب پڑھتے نہیں، دوسروں کی سنی سنائی باتوں پہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور اب کتاب دیکھ لی ہے، کتاب کو دیکھ کے پڑھ لیا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کریں تو گویا ان کا دین اپنا خود ساختہ ہے، خود بنا کے اللہ کے اوپر باندھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا اپنی سچی موٹی جھوٹی جو رسمیں ہیں ان کو دین کر کے اللہ کی رضا کے ذریعے بناتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ ذریعے نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا اللہ کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے محفوظ کتاب قرآن مجید دی، ہر گھر میں کوئی اور چیز ہے یا نہیں ہے، قرآن پاک موجود ہے، یہ چاہے ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، قرآن پاک گھر موجود ہے۔ اللہ کا یہ پیغام ہے، جس طرح یہودیوں کو اللہ نے کہا تھا لاؤ تورات پڑھو میرے سامنے تلاوت کرو، تو آج سے ہم یہی تیار کر لیں کہ قرآن ساتھ میرے نبی اتنی زیادہ اہمیت بیان کرتے ہیں، جس نے صبح کے وقت قرآن مجید کی ایک آیت، صرف ایک آیت کو تدبر کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھ لیا، اللہ رب العزت اس کو 100 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور نوافل میں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، سجود بھی ہوتا ہے، درود بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت اس قرآن مجید کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ قرآن مجید کھول لیں، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔